أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ مظلوم کے علاوہ کسی سے بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا، یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی مسلمان کے پوشیدہ حال کو ظاہر کرے، اس میں غیبت، چغلی وغیرہ سب آ گئے۔ البتہ جس شخص پر ظلم کیا گیا ہو وہ ظالم کی شکایت کر سکتا ہے، اور اللہ بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم کوئی نیکی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور وہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کیا، اللہ انہیں عنقریب ان کے ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اے حبیب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے یک بارگی ایک کتاب نازل کر دیں، تو وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہمیں اللہ اعلانیہ ظاہر کر کے دکھا دو، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو ہم نے توبہ کروا کر یہ بھی معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے طور پہاڑ کو ان پر بلند کر دیا۔ جب بنی اسرائیل نے توریت کے احکام ماننے سے انکار کیا تو ان کے سروں پر طور پہاڑ بلند کر کے توریت کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ شکر کا سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس یا اریحہ بستی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے فرمایا
کہ ہفتے کے دن میں مچھلی کا شکار کر کے حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ پھر ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق شہید کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ غلاف نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے ان میں سے بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما۔ اور اس لیے بھی ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان لگایا۔ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو شہید کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو عیسیٰ کو شہید کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ایک شخص کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا جس کو انہوں نے قتل کیا، اور بے شک جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کی طرف سے ضرور شک میں ہیں، انہیں اس حقیقت کی کچھ بھی خبر نہیں، وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو شہید نہیں کیا۔ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر زندہ ہی اٹھا لیا، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور تمام اہل کتاب عیسیٰ کی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے۔ جب قیامت قریب ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، اس وقت کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق حکم فرمائیں گے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت کریں گے، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے ہم نے بعض وہ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور اس لیے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے، اور ان یہودیوں میں سے جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔
لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے حبیب آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے، ان لوگوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جیسے نوح اور ان کے بعد انبیاء کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ اور ہم نے بہت سے ایسے رسول بھیجے جن کا ذکر ہم پہلے آپ سے فرما چکے، اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کا ذکر آپ سے ابھی تک نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ کافر اگرچہ گواہی نہ دیں، لیکن اے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو قرآن آپ کی طرف اتارا وہ اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے اور کفر ہی پر مر گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائے گا۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ سوائے جہنم کے راستے کے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اے لوگوں، تمہارے پاس یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تشریف لائے تو اپنی بھلائی کے لیے ایمان لاؤ، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ بہت علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں صرف سچ بات کہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف بھیجا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا فرمایا اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، ایسا کہنے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ ہی اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں سب اسی کا ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اور مقرب فرشتے اللہ کا بندہ بننے سے ہرگز عار محسوس نہیں کرتے، اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے تو ان قریب اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا۔ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے کر اپنے فضل سے مزید انعام بھی عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے اللہ کی بندگی سے عار محسوس کی اور تکبر کیا تو اللہ انہیں دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور یعنی قرآن نازل کیا۔ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل یعنی جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا
والله بكل شيء عليم۔ اے حبیب، لوگ آپ سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو نہ ہی باپ دادا، اور اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کے لیے آدھا ترکہ ہے، اور مرد اپنی بہن کے پورے مال کا وارث ہوگا اگر بہن کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ہی باپ دادا۔ پھر اگر کلالہ کی 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ تو ترکے میں ان کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم بہک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے بے زبان مویشی حلال کیے گئے مگر وہ جانور حرام ہیں جو تمہیں آگے آیات میں بیان کیے جائیں گے، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی بھی جانور کا شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی بے حرمتی کرو، اور نہ قربانی کے ان جانوروں کی جن کے گلے میں نشانیاں لٹکا دی گئی ہوں، اور نہ ان لوگوں کے جان و مال کی بے حرمتی کرو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے عزت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آئیں، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو۔ اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں ہرگز زیادتی پر نہ ابھارے، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ اے لوگو، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جانور جو گلا گھٹ جانے سے مرے، اور جو بے دھار کی چیز جیسے لاٹھی پتھر وغیرہ سے مارا گیا ہو، اور جو جانور اوپر سے گر کر مرا ہو اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، یہ سب حرام ہے، مگر جن جانوروں کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو وہ حلال ہے، اور حرام ہے وہ جانور جو بتوں کے نشان پر ذبح کیا جائے، جیسے کہ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کے گرد 360 پتھر نصب کر رکھے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور تمہارا تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا بھی حرام ہے۔ یہ سب کام گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ پھر جو کوئی بھوک اور پیاس کی شدت میں مجبور ہو، یعنی اسے حرام کے سوا کچھ نہ ملے اور جان جانے کا خطرہ ہو، تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھانے کی اجازت ہے، بشرطے کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب۔ اے حبیب، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئیں، اور تمہارے سکھائے ہوئے شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال ہے، جن کو تم شکار کا وہ طریقہ سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، تو تم اس شکار سے کھاؤ جسے مار کر وہ تمہارے لیے رہنے دیں، خود نہ کھائیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، جب تم نکاح کر کے انہیں ان کے مہر دے دو، نہ کہ کھلم کھلا بدکاری کرتے ہوئے اور نہ خفیہ دوستی کرتے ہوئے، اور جو ایمان
یعنی اسلامی احکام کا انکار کرے تو بے شک اس کا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو اور تمہارا وضو نہ ہو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت یعنی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اس طرح کہ اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر کرو۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ اور تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا، اور نبی کی اطاعت کا وہ عہد بھی یاد کرو جو اس نے تم سے لیا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی نا انصافی پر ہرگز نہ ابھارے، تم ہمیشہ انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خوب خبر ہے۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ اللہ نے نیک عمل کرنے والے مومنوں سے وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔
اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب ایک قوم نے چاہا کہ لڑائی کے لیے وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے اپنی اطاعت کا پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں ایک سردار مقرر کیا گیا جو انہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف بلائے اور نیک باتوں کا حکم کرے۔ اور اللہ نے فرمایا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو، اور اللہ کو قرض حسن دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، تو بے شک میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ تو ان یہودیوں کے عہد توڑ ڈالنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، اور وہ توریت میں اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، اور انہیں جو نصیحتیں کی گئی تھیں وہ اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے، یعنی عمل نہیں کیا، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت اور دغابازی پر آگاہ ہوتے رہیں گے، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے جو ایمان لے آئے، تو آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور درگزر کیجئے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ یعنی دین کے مددگار ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا، تو انہیں جو نصیحتیں کی گئی تھیں وہ بھی اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک عداوت اور بغض کو لازم کر دیا، اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب یعنی اے یہودیوں، عیسائیوں،
بے شک تمہارے پاس ہمارے وہ رسول تشریف لائے جو تمہارے لیے کتاب یعنی توریت اور انجیل کی بہت سی ایسی باتیں بیان فرماتے ہیں جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا یعنی مصطفیٰ جان رحمت، اور روشن کتاب یعنی قرآن کریم۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو سلامتی کے راستوں پر چلاتا ہے جو اللہ کی مرضی پر چلے، اور انہیں اپنے حکم سے کفر کی اندھیریوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے، ذرا بتاؤ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور یہود و نصارہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے انسان ہو جیسے اور انسان ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدیر۔ اے اہل کتاب، بے شک ایک عرصہ دراز تک رسولوں کی آمد بند رہنے کے بعد تمہارے پاس ہمارے آخری رسول تشریف لائے جو تمہارے لیے ہمارے احکام بیان فرماتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے آخری نبی تشریف لے آئے ہیں، اور اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ
وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين۔ اور اے حبیب ذکر کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تم میں بہت سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اس وقت سارے جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دیا، جیسے کہ دریا میں خوش راستے بنا کر تمہیں بچا لیا اور تمہارے دشمن فرعونیوں کو غرق کر دیا، تمہارے لیے آسمان سے من و سلوہ کھانے کے لیے اتارا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے بہائے، بادل کو سائبان بنایا وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم، اس پاک زمین بیت المقدس میں جہاد کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ وہ بولے، اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زبردست طاقتور لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ دو مرد یعنی حضرت یوشع اور کالب جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں فرما برداری کی دولت سے نوازا تھا، وہ بولے کہ تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ وہ بولے، اے موسیٰ، ہم تو اس شہر میں ہرگز کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ زبردست لوگ وہاں موجود ہیں، تو آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور تم دونوں ہی ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے صرف اپنا اور اپنے بھائی ہارون کا اختیار ہے، یعنی ہم تیرے فرما بردار ہیں، لہٰذا تو ہمیں اور نافرمان لوگوں کو جدا کر دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے فرمایا، تو وہ مقدس زمین ان پر 40 سال تک کے لیے حرام ہے کہ اتنی مدت تک وہ اس میں داخل نہ ہو سکیں گے، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ تو اے موسیٰ، آپ نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين۔
اور اے حبیب آپ ان لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک یعنی حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی، تو قابیل بولا قسم ہے میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو پھر بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ یعنی مجھے قتل کرنے اور تیری نافرمانی کا گناہ دونوں تیرے ہی سر پڑیں، پھر تو دوزخی ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا تو اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو اپنی چونچ اور پنجوں سے کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح چھپا دیتا، تو وہ اپنی نادانی پر پچھتاتا رہ گیا۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر ناحق قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو بچا لیا۔ اور بے شک ہمارے رسول بنی اسرائیل کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ یقیناً زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ اگر وہ قتل کریں تو انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، یا قتل کریں اور مال بھی چھینیں تو انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، یا صرف مال چھینیں تو ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں، یا صرف لوگوں کو ڈرائیں تو وہ ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر دہشت گرد گرفتاری سے پہلے ہی سچی توبہ کر لیں تو وہ ان سزاؤں اور عذاب آخرت سے تو بچ جائیں گے، مگر لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور قصاص باقی رہے گا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ہو اور اس کے برابر اتنا ہی اور بھی ہو کہ اسے دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں تو ہرگز ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور اس سے نکل نہ پائیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور جو مرد یا عورت چوری کرے تو ان کے اس جرم کے بدلے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ ڈالو، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ پھر جو اپنے ظلم یعنی چوری کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدیر۔ اے بندے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك
كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول، وہ لوگ جو کفر میں تیزی سے دوڑتے ہیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ کچھ وہ منافقین جنہوں نے اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں، اور کچھ یہودی جو جھوٹی باتیں خوب سنتے ہیں اور دوسرے لوگوں یعنی خیبر کے یہودیوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کے پاس ابھی تک حاضر نہیں ہوئے۔ وہ توریت میں اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں ہمارا بتایا ہوا یہ حکم دیا جائے تو مان لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچنا یعنی نہ ماننا۔ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک بڑے گھرانے کے شادی شدہ مرد و عورت نے زنا کر لیا، توریت میں زنا کی سزا سنگسار تھی۔ یہودیوں نے انہیں اس سزا سے بچانے کے لیے ان کا مقدمہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مدینہ پاک بھیجا، اور ساتھ ہی یہ تاکید کر دی کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام رجم کا حکم دیں تو ہرگز نہ ماننا، اور اگر کچھ اور حکم دیں تو مان لینا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے یہاں کے یہودی علماء کعب بن اشرف وغیرہ کو سفارش کے لیے اپنے ساتھ لیا۔ جب یہ مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اپنے پادری ابن سوریہ کو مانتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ ہمارا سب سے بڑا عالم وہی ہے۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ حاضر ہوا اور اس نے بڑی مجبوری کی حالت میں اس سزا کا اقرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں سنگسار کیا گیا۔ اس آیت میں اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ تو جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے سننے والے تو اسے کسی طرح اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا، ان کے کرتوت اور ضد انا کی وجہ سے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہ یہودی خوب جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں، تو اے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں تو وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، بے شک انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ آپ سے فیصلہ کیوں چاہیں گے
حالانکہ ان کے پاس توریت ہے، اس میں بھی اللہ کا یہی حکم موجود ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو انہیں سنسار کیا جائے، پھر اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ کسی کتاب پر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی اور اللہ والے اور علماء، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو اے یہودیو، توریت میں ہمارے حبیب کی شان و عظمت اور رجم وغیرہ کا جو حکم ہے اسے بیان کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے حقیر قیمت نہ لو، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے توریت میں ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، یعنی قاتل کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، خواہ قاتل مرد ہو یا عورت، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں ویسا ہی بدلہ ہے، یعنی جو کسی کو جیسا زخم لگائے گا تو اسے بھی ویسا ہی زخم لگایا جائے گا۔ پھر جو شخص بدلہ معاف کر دے تو یہ معافی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگی، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے ان نبیوں کے بعد ان کے نشان قدم پر، یعنی ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اس توریت کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اپنے سے پہلے موجود توریت کی تصدیق کرنے والی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو حکم نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے حبیب، ہم نے آپ کی طرف یہ سچی کتاب اتاری جو اپنے سے پہلے اترنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان و گواہ ہے، تو آپ ان کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور اے سننے والے، اس حق کو چھوڑ کر جو تیرے پاس آیا تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم سب امتوں کے لیے ایک ایک شریعت اور عمل کا واضح راستہ بنایا، یعنی مختلف رسول مختلف شریعتیں لائے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن منظور یہ ہے کہ اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور یہ کہ اے مسلمان، ان اہل کتاب کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ کر، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چل، اور ان سے بچتا رہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی حکم سے تجھے پھیر دیں جو اللہ نے تیری طرف اتارا، پھر اگر وہ اللہ کے حکم سے منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ تو کیا وہ زمانہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے ایمان والو،
یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی بروز قیامت اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ یہود اور نصارہ کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے اور مسلمانوں کو یہود اور نصارہ وغیرہ کفار پر غلبہ دے، یا اپنی طرف سے منافقین کی ذلت وغیرہ کا کوئی حکم لے آئے تو وہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی منافقت پر پچھتاتے رہ جائیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان منافقوں کے تمام اعمال برباد ہو گئے تو وہ نقصان میں رہ گئے۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا یعنی کفر اختیار کرے گا تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور جہاد کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کچھ خوف نہ کریں گے۔ یہ صفات جو ذکر کی گئیں اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ تمہارا دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے گا تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اے ایمان والو، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تمہیں ہماری کیا بات بری لگی؟ یہی نہ کہ ہم اللہ پر اور اس قرآن پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور ان تمام کتابوں پر جو قرآن سے پہلے نازل کی گئیں، اور بے شک تم میں اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم نے تمہارے دین سے بدتر کوئی دین نہیں دیکھا کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں۔ ان کے رد میں فرمایا گیا، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک اس سے بدتر درجے میں ہیں؟ وہ یہودی ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بندر اور سور اور شیطان کے پجاری بنا دیے۔ انہی لوگوں کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے، اور وہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب وہ منافق یہودی آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر، اور جو کفر و نفاق وہ چھپا رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ ان یہودیوں میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو گناہ، ظلم و زیادتی اور حرام خوری میں بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔
ان کے درویش اور پادری انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بے شک وہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے کی وجہ سے لعنت کی گئی اللہ بخیل نہیں بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی وہ جواد و کریم ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اے حبیب، جو قرآن آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، وہ ان میں بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر دے گا، یعنی جیسے جیسے قرآن اترتا جائے گا ان کا حسد اور کفر بڑھتا جائے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ وہ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے، اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ توریت اور انجیل اور اس قرآن کو قائم رکھتے جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے اتارا گیا، تو انہیں اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے رزق ملتا، یعنی ہر طرف سے رزق کی کثرت ہوتی۔ ان میں سے کچھ لوگ اعتدال پر ہیں جو ایمان لے آئے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل يا
أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب تم کسی بھی دین پر نہیں جب تک توریت اور انجیل اور اس قرآن کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اے حبیب بے شک جو قرآن آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، تو آپ کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودی اور ستارہ پرست اور عیسائی، ان میں سے جو کوئی اللہ اور قیامت کے دن پر سچے دل سے ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے اپنی فرما برداری کا پختہ عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آئے جو ان کی نفسانی خواہش کے خلاف تھا تو انہوں نے نبیوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کر دیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور وہ اس گمان میں رہے کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی تو وہ حق دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اس کے بعد پھر ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے سب کام دیکھ رہا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ بے شک وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح مریم کا بیٹا ہی ہے، حالانکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جو کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد كفر الذين قالوا إن
الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک معبود اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اپنی ان بیہودہ باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب کیوں نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہیں، معبود نہیں۔ بے شک ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور ان کی والدہ مریم بہت سچی ہیں، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دیکھیے ہم ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے اس کے باوجود وہ کیسے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی بہت سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ایسے لوگوں یعنی اپنے کافر باپ دادا وغیرہ کی خواہشات پر نہ چلو جو پہلے خود گمراہ ہو چکے اور بہت سے دوسرے لوگوں کو گمراہ کر چکے اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ لعنت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھا کرتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ وہ جو برا کام کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، یقیناً وہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔
اے حبیب آپ ان میں بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہی برا عمل ہے جو انہوں نے اپنے لیے خود آگے بھیجا، جس کی بنا پر اللہ کا ان پر غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر وہ اللہ اور اس کے نبی اور اس قرآن پر ایمان لے آتے جو ان کی طرف اتارا گیا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ضرور آپ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ضرور آپ مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ محبت اس لیے ہے کہ ان میں عالم اور زاہد ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔